اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی جائے سنی جائے اللہ پاک اس پر عمل۔ آیت کا مطلب سن لیجئے، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ آفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں، او قتل انقلبتم، یا یہ قتل کر دیے جاتے ہیں، تو کیا علی اعقابکم کہ تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھرے یا اپنا منہ کو پھیر لے تو اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کرنے والا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو شکر کرنے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے ہیں۔ ہاں، اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلے جاؤ گے؟ یا اسلام دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، ہم سب کو اس بات کو تلقین کی اور آیات کو نازل فرمایا، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص بھی ایسا عمل کرے گا، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، اپنا منہ اسلام سے دین سے پھیر لے گا، تو یاد رکھیے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا جو موضوع ہے ربیع الاول سے لے کر اب رمضان آنے والا ہے، آمد ہے اس کی، ہمارا موضوع جو چلتا آ رہا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصر طور پر بیان کیا، آپ کی اس دنیا میں آمد سے پہلے کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی رضاعت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اسی طرح بیان کرتے کرتے مکی زندگی پوری بیان کی۔ مکی زندگی میں ہم نے دیکھا جو آیات مکی زندگی میں نازل ہوتی ہیں یا صورتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے دو ہی مضمون تھے۔ کہ کون سے مضمون تھے؟ ایک توحید اور دوسرا آخرت۔ ایک توحید تھا اور دوسرا کیا تھی؟ آخرت۔ دو ہی مضمون بار بار مکے میں نازل ہوتے رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ میں تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہم نے بیان کی، غزوات کو بیان کیا۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 5 ہجری میں پھر جا کے جو ہے وہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہوتی ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اسی طرح چلتے چلتے 10 ہجری تک ہم پہنچے ہوئے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب جو عام الناس سے تھا، عوام الناس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا، ہم نے وہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سب تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیغام میں تم سب کو پہنچا رہا ہوں، کیا میں نے اس پیغام کو پہنچا دیا آپ سب کو؟ تو صحابہ نے کہا جی، آپ نے پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اشہد، پھر آپ نے کہا اللہم اشہد، انگلی کا اشارہ اوپر کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہم اشہد، تو گواہ رہی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، تو گواہ رہنا۔ بڑی ہی قیمتی باتیں تھیں، مختصر طور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عوام الناس جو خطبہ کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے کیا باتیں کی؟ سب سے پہلے جو آپ نے بات کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یاد رکھو کوئی بھی نسل کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے عظیم نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ کہتا میں گورا ہوں، میں کالا ہوں، کوئی شخص یہ کہتا میں تو عربی ہوں، مجھے عربی آتی ہے، کوئی کہتا میں اجمی ہوں، مجھے عربی تو نہیں آتی، پتہ نہیں میں اجمی ہوں اس لیے میری اللہ کے ہاں عزت کم ہوگی۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے۔ یاد رکھیے میں اور آپ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے۔ ہمارے رنگ میں فرق ہو سکتا ہے، زبان میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں ہمارا کوئی فرق نہیں۔ تو یاد رکھیے تقریباً 40 میل کے بعد، یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ 40 میل کے بعد سفر کریں زبان چینج ہو جاتی ہے، الفاظ چینج ہو جاتے ہیں۔ میں فیصل آباد میں گیا تو ادھر میں نے کسی دکان سے کوئی چیز لی، تو اس نے مجھے کہا آپ لاہور سے آئے ہیں، گجرانوالے سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آپ ادھر جا کے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے آپ اس علاقے کے نہیں۔ اسی طرح آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں تو ان کے الفاظ کو کھینچنا، فیصل آباد کے الفاظ کو کھینچا جاتا ہے، وہ بھی پنجابی اردو ہماری طرح بولتے ہیں۔ کراچی چلے جائیں بالکل زبان کا جو الگ ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں جیلم کی طرف سے، اس سے آگے چلے جائیں ہنکو اردو میں بولی جاتی ہے۔ اسی طرح 40 کلومیٹر کے بعد زبان جو وہ اکثر چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علاقے کے حساب سے انسان کی رنگت اور جو اس کی چہرہ ہوتا ہے، اس کا رہن سہن چینج ہو جاتا ہے۔ اب انگریز لباس دوسرا پہنتے ہیں، سردی کا لباس ادھر دوسرا ہوتا ہے، ادھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں فرق رہتا ہے۔ اسی طرح جو زیادہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کے رنگ میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کسی میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ جی میں تو چودھری ہوں، جٹ ہوں، میں مہر ہوں، میں رائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں جی باٹو، میں عزت والا ہوں اللہ کے ہاں؟ میں عربی ہوں، اجمی ہوں، گورا ہوں؟ نہ۔ تو اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی شخص ہے کہ جو تقوی والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، جو من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا، یعنی اپنی من کی مرضی نہ مانتا ہوں۔ اس کے دل میں آیا ابھی میں یہ غلط کام کروں، اسی وقت کر لیا۔ آج میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے پہ تو چھوڑ دی، آج میرا پڑھنے پہ دل نہیں کر دیا، چھوڑ دیا۔ آج میرا بے حیائی کا کام کر رہا ہے، سگریٹ پینے پہ، دوسرا کام کر رہا ہے، فلم دیکھنے پہ، تو وہ کام شروع کر دے۔ یعنی من چاہی زندگی گزارتا ہو، رب چاہی زندگی نہ گزارتا ہو۔ اگر جو شخص من چاہی زندگی گزارتا ہے تو وہ رب کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا محبوب شخص وہی ہے جو رب چاہی زندگی گزارتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک بھائیوں وہی عزت والا شخص ہے۔ کون عزت والا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا، جو گناہوں کو چھوڑنے والا، اللہ کی بات ماننے والا۔ یاد رکھیے ایک بات، ہم سب اللہ کو پہچانتے ہیں۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں، صرف جانتے نہیں ہیں ٹھیک طریقے سے، لیکن جب میں بولتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، ملتا ہوں، آپ مجھے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اسی طرح ہم سب اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں جیسا وہ ہے۔ جس دن ہمیں اللہ کی صحیح پہچان اور جان ہو گئی نا، یاد رکھیے ہمارے سارے کام آسان ہو گئے۔
تو اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ انسان پاکیزہ رہے، اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اور پاکیزگی پتہ کدھر ملتی ہے؟ نماز میں، مسجد میں۔ نماز کدھر ملے گی ہمیں؟ مسجد میں۔ جب انسان مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، وہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ کا اکرام والا شخص ہو جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے اللہ کو جانتے ہم سب ہیں، پہچانتے بھی ہم سب ہیں، لیکن اس کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کو جاننے کے کیسے، پہچاننے کے کیسے، اس کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم پاک رہیں گے۔ تو پاکیزگی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں، اور نماز ہوتی ہے مسجد میں۔ جب ہمارا مسجد سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، نماز سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہم گندا رہنا شروع کر دیں۔ تو یاد رکھیے، ایک انسان جب گندا رہنا شروع کر دیتا ہے، بری مجلس میں بیٹھتا ہے، پہلے دن وہ سگریٹ نہیں پیتا۔ کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا کرتے جو ڈاکو ہو، ڈکیت ہو، یا کوئی ماں کوئی ایسا بیٹا پیدا کیا ہو کہ جو ڈاکٹر ہو پہلے دن۔ کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا نہیں کرتی جو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ وہ علم سیکھ کے ڈاکٹر، انجینئر، مفتی بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو چور تو پیدا نہیں کرتی، پہلے دن وہ چھوٹی چوری کرتا ہے، ماں بھی کچھ نہیں کہتی، علاقے والے بھی کچھ نہیں کہتے، لوگ بھی کچھ نہیں کہتے، باپ بھی کچھ نہیں کرتے، پھر اس کا حوصلہ آتا ہے، وہ بڑی چوری کرتا ہے۔ تو پہلے دن کوئی بھی غلط کام نہیں اختیار کرتا۔ انسان جب بری مجلس میں بیٹھتا ہے، پورا ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ اس کو پوچھیں گے آپ نے یہ کام کیوں کیا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب کر دیا۔ تو اس لیے جب انسان بری مجلس میں بیٹھتا ہے، انسان برا ہونا چاہتا ہے، ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی شخص ہے جو تقوی اختیار کرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا ہے، رب چاہی زندگی گزارنے والا۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حجۃ الوداع پہ بتائی کہ بھائی آج کے بعد جو ہے نا، میں ساروں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک انگریز ہے، اس نے کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ، اس نے بڑے مضمون لکھے، لوگوں کو بڑی واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا کہ نبی جو ہے وہ فلاں ہے، یہ نبی ان کے بڑے جنگجو ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کی، اور جب وہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آیا اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر آیا، تو اس نے دیکھا ہندہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، اور آپ اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ فتح مکہ ہوئی تو اس نے سوچا کہ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کیسی ان کو سزائیں دیتے ہیں، سب کو ان کو کیسی سزائیں دیتے ہیں بڑی، کیونکہ ان کے بارے میں سنا یہ تو بڑے سخت ہیں، یہ تو بڑے جنگجو ہیں، یہ بڑے دہشت گرد ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، فلاں فلاں فلاں۔ اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی کو اور ہندا کو معاف کر دیا۔ آپ نے علل اعلان کیا کہ ہاں تم میرے سامنے نہ آنا، میرے چچا کا مجھے کیا آتا ہے، ان کی جو شہادت ہے وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، تم میرے سامنے نہ آؤ، آج میں سب کو معاف کر دوں۔ اس نے اس بات کے اوپر دیکھا، اتنا رحم دل انسان، یہ کیسے یہ ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں لوگ کہ وہ بڑے سخت ہیں۔ پھر اس نے مطالعہ کیا قرآن پاک کا، سیرت النبی پڑھی، اور وہ مسلمان ہو۔ دیکھیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی تھی، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا کہ آج سب کو میں معاف کر دیتا ہوں، سب کا سود معاف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا خون کی طرح اکرام والا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دن جو حج کا دن ہے کتنا عزت والا ہے، یہ شہر کتنا عزت والا مکہ، اور یہ مہینہ کتنا عزت والا۔ لوگوں نے کہا جی، تو آپ نے کہا اس سے بھی عزت والا مسلمان کا خون، یہ بات آپ نے کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو، تم نے اللہ کے نام کے اوپر ان کو حاصل کیا۔ یاد رکھیے جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میری عورت میری بات کیوں نہیں مانتی، یاد رکھیے آپ آئل ہوتا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں ہم اردو میں تیل اور پانی کو آپ دونوں کو ڈال دینا، وہ ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے انگوٹھے کو دیکھ لیجئے، میرا اور آپ کا کسی کا انسان کا انگوٹھا بھی میچ نہیں ہوتا پوری دنیا میں۔ اسی طرح دیکھیں ہم ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بھائی کا ذہن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مجھے دال پسند ہے، کسی کو سبزی پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے پھر کبھی کبھی ہماری تلخی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بیوی کی باری آتی ہے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ بندہ میری بات مان کے چلے، اور بندہ یہ کہتا ہے بیوی میری بات مان کے چلے۔
یاد رکھیے انہوں دونوں نے تیرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے اندر جذب نہیں ہو سکتے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، بات نہیں مانی اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ یاد رکھیے انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تب آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ میری مرضی سے اٹھے، میری مرضی سے سوئے، میری مرضی سے آئے، میری مرضی سے جائے، آپ سختی نہیں کر سکتے، اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے، میں نے سیدھا کر کے چھٹنا ہے، آپ اس کو توڑ لیں گے، سیدھا نہیں کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں کہ یہ ان کے دل شکنی نہیں کی جا رہی، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں دیکھا گیا سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی تھی۔ عورتوں نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آپ ان کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کریں نا، ایک ان کے ساتھ برا سلوک کریں، یہ کہیں کہ ہم نے اس گھر میں سکون ہی نہیں دیکھا۔ لیکن پھر بھی ان کے ساتھ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان کیا کرے، صبر کرے۔ اس کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ہم صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر میں کہوں کہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی، اس طرح لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوگا۔ اس لیے گھر کا بڑا جو ہے دیکھے، اگر ایک دادا ہے یا گھر کا بڑا جو باپ ہے، سسر ہے، اس کو دال پسند ہے، اس کی وہ شرط نہیں لگا سکتا آج دال ہی پکاؤ اور آج سب نے یہی جو ہے وہ کھانا ہے۔ انسان کی مختلف طبیعت ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ نہ کھائے، اس میں شریعت سختی نہیں کرتی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، بلایا اور کہا اس آدمی سے شادی کر لو۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرا حکم ہے بھائی، پھر انکار کرنا جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں میں نے نہیں شادی کی۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ اس لیے بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ہم سب کی کیا جی ذمہ داری۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جو حجۃ الوداع کے اوپر بولا۔ آپ نے ایک بات وہاں یہ کہی کہ آج میں تمہیں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں آج میں اور آپ پریشان ہے، کوئی کہتا میں ٹھیک ہوں، کوئی کہتا میں ٹھیک ہوں، کوئی فرقے والا کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیے کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں فارمولہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ بتایا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کو پیدا کرنے والے کون ہیں جی؟ ہمارے خالق۔ جو ہمیں ہمارا خالق بتائے گا، ہمارا پیر بتائے گا، وہ بات ایک نہیں ہوگی۔ جو مولوی صاحب بات بتائیں گے وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمیں بات کون ٹھیک بتائے گا؟ ہمیں خالق بتائے گا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں بنایا۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں بتائے گا ہماری بات ٹھیک کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمان تب تک ٹھیک رہیں گے جب تک وہ ایک بات پر عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پڑھتے رہو، اگر تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ یہ کتاب ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اس کو چھوڑ دی۔ آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اس کا اردو ترجمہ سنیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، اتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اردو ترجمہ نکال کے سنیں۔ آج آپ وعدہ کر کے جائے سورۃ بقرہ سے لے کر آخری پارے تک روزانہ اس کا ترجمہ سنیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایک کام سیکھتے ہیں، روٹی کیسے پکانی ہے، سائیکل کیسے چلانا ہے، موٹر سائیکل کیسے چلانا ہے، تو آپ کو چلانے میں اس کے انداز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے خالق نے جب ہمیں پیدا کیا اور اس نے یہ کتاب سے ساتھ دیا کہ اس کتاب کے بغیر، اس کتاب کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ ہمیں کیسے پتا میں اس دیوار میں ٹکر لگا دوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، اس سے ہمارا سر پھٹ جائے گا، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، یاد رکھیں، اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب۔ نہیں تو بہت سے لوگ ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، کل قیامت والے دن جیسے توے کے اوپر روٹی نہیں پلٹی جاتی، ایسے لوگوں کے عذاب آگ میں ان کے چہرے پلٹے جائیں گے۔ ایسے کسی کا ایسا ہوگا، کسی کا ایسا، تو ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کس وجہ سے تم جہنم میں ہو؟ تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ دو لوگوں کو کہیں گے اے اللہ ان دو لوگوں کو بھی میرے ساتھ جہنم میں پھینک۔ وہ دو لوگ پتہ کون ہوں گے؟ ایک ماں باپ ہوں گے اور دوسرے اس کے پیشوا، پیر اور جو بھی بڑے ہوں گے، جنہوں نے ان کو اس دین کی طرف لگایا، اس رستے کی طرف لگایا۔ یا تو ہمیں غلط کرتے ہیں ہمارے ماں باپ یا ہمارے وڈیرے بڑے پیر جو بھی ہوتے ہیں،
وہ ہمیں غلط راستے کے اوپر ہے۔ ان دونوں کو کہے گا، سورۃ احزاب کو دیکھ لیجئے آخری آیات میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے آگ میں چہرے پلٹے جائیں گے، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ پھر لوگ پوچھیں گے کس کی بات مانتے رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو اپنے وڈیروں کی اور ماں باپ کی بات مانتے رہے۔ اب آپ کسی عیسائی سے پوچھ لیں بھائی تم کس مذہب کے اوپر؟ وہ کہے گا جی میرے ماں باپ جس مذہب کے اوپر تھے میں اسی مذہب کے اوپر۔ آپ کسی یہودی سے پوچھ لیجئے، آپ کسی مرزئی سے پوچھ لیجئے، کسی نے تحقیق کی ہے؟ اسی لیے آپ جس گھر میں بھی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، کسی فرقے کو آپ میں نہیں کہتا مانیں، لیکن آپ اس کتاب کو پڑھیں، جو فرقہ اس کتاب کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ ہاں ہر فرقے کے لوگ جائیں گے جنت میں، لیکن ہر فرقے کے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے جو اس کو چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار دیکھیں، جو شخص اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ میں ایک چیز ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بات پہنچا دی، لوگوں نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ایک بات کہی، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں اور آپ یہاں اکٹھے نہ ہوں، میں اور آپ یہاں اکٹھے نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نصر نازل ہوئی، آپ جنت البقیع سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والے کو بلایا، سب کو۔ سورۃ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورۃ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت دے گا، کامیابی دے گی، آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، انہ کان توابا، بے شک بڑا پیارا جملہ۔ اس بات کو جب آپ کے دل میں کوئی خوف ہونا تو اس بات کو پڑھا، اس صورت کو پڑھا، انہ کان توابا، بے شک تیرا رب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہونا سچے دل سے، مرنے سے پہلے ایک دفعہ آنکھ میں آنسو لے آئیے گا، ایک دفعہ، نہیں بھی آتا رونے والا منہ بنا لیجیے، یا اللہ معاف کر دے، انہ کان توابا، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بہت معاف کرنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں، انہ کان توابا، بہت اللہ معاف کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عبداللہ بن عباس کو کہا اس صورت سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی صحابہ کو معلوم ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار زیادہ شروع کر دی، استغفار۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا ایک بات، جو شخص کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ ہے نا، سب سے اعلیٰ ہے، وہ تو امام ہے سارے انبیاء کے، کوئی عام نبی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں، اس کے بارے میں بھی یہ گمان کرتا ہے کہ نبی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں سارے نبی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی اعلیٰ ہے، تو سارے نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور تھے، جن کی پہلے مغفرت کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 دفعہ استغفار پڑھتے تھے۔ کتنی دفعہ جی؟ 100 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ استغفار کرتے تھے۔ اس کے باوجود ہر وقت تسبیحات پڑھتے رہتے تھے۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کرے گا، ہر روز کم از کم 100 دفعہ کیا کریں گے؟ ہم استغفار کریں گے۔ وہ تو بالکل معاف ہوئے تھے، اس کے باوجود رات کو اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں کے اوپر ورم آ جاتے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں، آپ تو بخشے آئے ہیں، پھر بھی اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ جملہ سنیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں قربان جاؤں، کہتے ہیں کوئی احسان کرے نا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کیا، ان کو سب سے اعلیٰ بنایا، تو کوئی آپ کے اوپر احسان کرے اس کا واقعی شکر
گزار بننا چاہیے، اس کو واقعی اس کا احسان مند بننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ جملے تھے حضرت عائشہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات کو کیوں اتنی عبادت کرتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بخشے بشائے تھے، اس کے باوجود 100 دفعہ استغفار کرتے، ہر وقت ذکر و اذکار کرتے۔ رمضان میں آپ ایک دفعہ دور کرتے اور آخری رمضان کا جو 10 دن ہوتے تھے عشرہ، اس میں آپ اعتکاف کرتے، لیکن جس رمضان میں آپ کی وفات ہونی تھی آخری رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، 20 دن آپ مسجد میں اعتکاف کیا، یعنی اللہ کی زیادہ عبادت کرنی شروع کر، اور اس کے ساتھ 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا تھا۔ دور کا مطلب ہے وہ جبریل کو سناتے تھے، جبریل آپ کو سناتے تھے، 2 دفعہ دور کیا۔ یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، جب انسان کچھ عمر وڈیرا ہو جاتا ہے نا، تو یاد رکھیے اس کو اپنی حرکتیں بدل دینی چاہیے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں ان کے نا چہرے نا وہ شیو کرنے کے لیے نا وہ جلد کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر شیو کرنی پڑتی ہے، اتنی مشکل سے شیو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ میں مروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل کو جاؤں گا تو آپ کہیں گے یہ تو میرے امتیوں کا چہرہ ہی نہیں ہے، اس کو لے جاؤ، سوکھ کر دفع کر دو اس کو میری نظر سے۔ تو ہم کیا جواب دیں گے کل قیامت والے دن؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے یہ تو کہہ سکتے ہیں اعمال جیسے بھی ہو، یہ بندہ بھائی میرا امتی ہے، اس کا چہرہ میرے ساتھ ملتا ہے، یہ میرا امتی ہے۔ تو یاد رکھیے عمر کا حساب ہوتا ہے، ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان نوجوان ہے، شادی ہونے والی ہے، ایک وہ عمر بندہ وڈیرا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئے، پھر بھی انسان نماز سے دور رہے، انسان گناہ کرتا رہے، تو یاد رکھیے اس سے بدبخت شخص کوئی نہیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غصہ اس شخص سے نہیں ہوتا کم، اور سب سے اس دنیا کا بدبخت شخص وہ ہے کہ جو سفید داڑھی والا بھی ہو جائے اور پھر بھی گناہ نہ چھوڑتا، پھر بھی اس کی نظر جو ہے نا وہ گندی ہو۔ تو یاد رکھیے عمر کے ساتھ ساتھ تو کم از کم انسان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ تو جو مجھے بھی یہ نہیں کہ نوجوان کو نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن جو وڈیرے ہیں ان کو خالصتاً اس بات کی جو ہے نا وہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کی طرف رغبت کرے۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر کیا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کا اجر جماعت کے ساتھ کیا ہے، تو لوگ لڑائی کرنا شروع کریں۔ اتنا اجر ہے کہ فجر کی نماز میں شامل ہونا اور عشاء کی نماز میں شامل ہونا۔ تو یاد رکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پہنچے کہ آپ کی وفات کیسے ہوئی، اس کو ہم نے تھوڑا بیان کیا کہ آپ کی وفات کا کیسے کیسے عمل تھا۔ سورۃ نصر آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کو بتایا، آپ نے سارے اپنی گھر والے کو جمع کیا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب مجھے اجازت دے تو میں حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کر دی، آپ کے گھر والوں نے اجازت دی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس سے آگے بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی زندگی کیسی تھی، آپ کی وفات کیسے ہوئی، آپ کی تدفین کیسے ہوئی، اور تدفین کے بعد کیا عمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی ہے سنی، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔